ہمیں یہ رمضان مبارک کے اندر ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا. اگر ہماری اس رمضان مبارک سے پہلے ہم میں سے کسی کو وفات ہو جاتی تو ہمارے اختیار میں تو کوئی نہیں تھا. یہ رمضان مبارک دیکھنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ہاں جی، اور اس رمضان مبارک کے اندر نیکیاں کرنا، اگر وفات ہو جاتی تو ہمیں یہ نصیب نہ ہوتا. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپرچونٹی دی، ایک اور موقع دیا. جو بندہ فیل ہو جاتا ہے نا تو کہتے ہیں وہ آپ کو ایک اور موقع دیتے ہیں کہ دوبارہ ٹرائی کر کے دوبارہ جو ہے نا وہ اپنا امتحان دو اور پاس ہو جائے. جب آدمی مر جائے گا نا تو قرآن حکیم کے اندر آتا ہے کہ بندہ یہ کہے گا لولا خرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. الہی کو مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑا سا وقت دے دو، میں کیا کروں؟ فاصدق، یا اللہ میں تیرے راستے کے اندر میں صدقہ کروں، اپنا مال خرچ کروں، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. کیا کروں؟ یا اللہ تھوڑا سا موقع دے دو. جس کا وقت آ گیا ہو، اگر وہ کہ مجھے 5 منٹ دے دو، میرے سے سارے کچھ لے لو، تو 5 منٹ ملنے کے لیے ہی. لیکن ابھی ہمارے پاس 5 منٹ نہیں، ہمارے پاس گھنٹوں ہیں. ان گھنٹوں کو، ان منٹوں کو، ان سیکنڈوں کو ہم نے قیمتی بنانا ہے. اور یہ رمضان مبارک جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص مہینہ ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے. شہر مبارک، یہ انتہائی برکت والا مہینہ ہے. ہاں جی، من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ. جو شخص اس مہینے کے اندر کسی شخص کا روزہ افطار کرائے گا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، وہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ ہو. کسی کا روزہ اگر افطار کرائے گا تو اس کے لیے وہ مغفرت کا ذریعہ ہوگا. اور فرمایا وَعِتْقُم مِّنَ النَّارِ، اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہوگا. میں نے پچھلے کسی درس میں کہا تھا، اگر ایک کھجور سے، اگر ایک کوئی چھوٹی سی چیز سے آدمی کسی کا روزہ افطار کرا دیتا ہے اور جہنم سے بچ جاتا ہے تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ کسی کا روزہ افطار کرا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک گھونٹ لسی سے، ایک گھونٹ پانی سے، او تمرتن، یا ایک کھجور بھی اگر آپ کسی کو دے کر روزہ افطار کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ رب العزت آپ کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. ومن اشبع، اور فرمایا کہ جو شخص کسی کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے روز اس کو جنت تک میں جانے تک اللہ تعالیٰ اس کو بھوک سے اور پیاس سے محفوظ رکھے. تو فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو آدمی نفل ادا کرتا ہے، فرمایا 70 نفلوں کے برابر ثواب ملتا ہے. رمضان مبارک کے بنا آدمی نفل پڑھتا ہے تو اس کو نوافل کا ثواب ملتا ہے جی. اور اگر 70 پڑھنے پڑے تو کتنا ہے، لیکن رمضان مبارک کے اندر وہی 2 نفل پڑھے گا تو 70 نفلوں کے برابر ثواب. فرمایا کہ جو شخص اس کے فرض ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. جو نفل ادا کرتا ہے، میں تھوڑا سا الٹا ہو گیا، جو نفل ادا کرتا ہے اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. جو نفل ادا کرتا ہے اس کو فرضوں کے برابر، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور یہ مہینہ فرمایا غمخواری کا مہینہ ہے. ہوا شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. آپ نے پیشنٹ کا مظاہرہ کرنا ہے ہر جگہ پر. فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی لڑتا ہو، لڑائی ہو جائے، تو آپ نے آگے سے لڑنا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں روزے سے ہوں. اور اللہ رب العزت نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے منع فرمایا، صبر کا حکم دیا. تو ہمیں اس مہینے کے اندر صبر کا، پیشنٹ کا مظاہرہ کرنا ہے. اور یہ جو ہماری اس مہینے کے اندر تربیت ہوگی، اس کو پھر پورے سال کے اندر
ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس کو لانا ہے۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص بھی اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے وہ احتسابا اور نیکی کی اور امید رکھ کے کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ مہینہ جو ہے اس کو ہم نے ایک قیمتی بنانا ہے۔ جو اس ایک میں اور بات اور آپ کو کہہ دوں کہ پورا سال ہمیں تہجد کی نماز کی یہ موقع نہیں ملتا اور توفیق نہیں ہوتی۔ یہ مہینہ ایسے ہے کہ ہر آدمی تہجد کے وقت کھڑا ہوتا ہے، ہر آدمی تہجد کے وقت وہ اٹھ جاتا ہے، کیونکہ جو سحری ہے وہ تہجد کے وقت ہوتی ہے، اور تہجد کا وقت جو ہے عشاء سے لے کر جب صبح تک جب سحری بند ہوتی ہے اس کے درمیان سارا جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت۔ تو جب بھی آپ اٹھیں سحری کے لیے تو آدمی 2 نفل تہجد کے، 4 نفل، 6 نفل، 8، جتنے اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرماتا ہے، جتنا وقت ہو تو تہجد کی نماز ضرور پڑھیں۔ تہجد کا یہ بڑا اللہ رب العزت بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ جو نمازیں ہیں یہ تو ہم پر فرض کی گئی ہیں، لیکن تہجد کی نماز جو ہے یہ اللہ کے قرب کا اور اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور سب سے زیادہ جو آدمی کو نیکی ملتی ہے وہ قرآن کی تلاوت سے ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص الف لام میم، فرمایا کہ یہ تین حرف ہیں، لیکن ان پر ہر حرف پر انسان کو 10 نیکی ملتی ہے، لیکن رمضان مبارک کے اندر ہر حرف پر 70 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ 3 لفظ پڑھے تو کتنی نیکی مل گئی؟ تو جتنا بھی قرآن حکیم کی تلاوت ہو، گھر کے اندر بھی اپنے مسجد میں اندر بھی آ کر وقت ضائع نہ کریں، ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں کسی کو یہ موقع نہ ملے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔